بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قرآن کریم 4 فرقوں کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین۔ مشرکین کا بیان تفصیل کے ساتھ، تمام اقسام کے ساتھ اور نمونوں کے ساتھ سابقہ ویڈیوز میں کیا گیا۔ ابھی دوسرا فرقہ جو یہود ہے، قرآن کریم ان سے مجادلہ کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کی سب سے پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلمان اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط مستقیم کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم ہے منعم علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق پہچانا، اس پر ایمان لے کر آئے، اس پر عمل کیا۔ اس کا پہلا نمونہ صحابہ اکرام ہے، اور قیامت تک وہ تمام لوگ جو حق پہچانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ان کا شمار ایمان یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ دوسرا فرقہ اور تیسرا فرقہ جن کے راستے سے پناہ مانگنے کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے، وہ ہے مغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین عرفوا الحق ورفضوہ، جنہوں نے حق پہچانا، اس پر ایمان نہیں لایا، اس کو ٹکرایا، عناد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے۔ اس کا پہلا نمونہ یہود ہے، اور قیامت تک وہ تمام لوگ، وہ اہل علم اور علماء سوء اور پیران ضلالت جو عناد کی وجہ سے حق ٹکرائیں گے، وہ اس کا نمونہ ہوں گے اور غضب یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تیسرا فرقہ ضالین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق نہیں پہچانا، بدعت اور جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ اس کا پہلا نمونہ نصارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس امت میں وہ تمام لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہل کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، تو وہ ضالین کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہود 3 ادیان سماوی ہے جن کے اندر توحید کی تعلیم دی، یہودیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہود کا معنی موسیٰ علیہ السلام کی امت، کتاب کا نام ہے تورات، اور تورات 5 اسفار پر مشتمل تھی۔ یہود مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ تورات میں ان کو یہ پیشگوئی معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان یہاں ہجرت کریں گے، اور یہ اس لیے آئے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور مشرکین عرب سے سبقت کریں گے۔ یا کہ مدینہ میں آباد ہو گئے۔ ان کے قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ اہل علم بھی تھے اور اقتصادی لحاظ سے بھی بڑی منظم قوم تھی، اس لیے عرب ان سے بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے بیت المدرس بھی بنایا تھا۔ اس میں تورات کی تعلیم دیتے تھے، عبری زبان سے عربی زبان میں اس کو نقل کرتے تھے، اور اوس و خزرج جو مشرکین کے قبائل تھے وہ ان سے بڑے متاثر تھے، اور ان کے لیے اپنے بچوں کی منتیں بھی مانتے تھے کہ اگر ہمارا یہ بیٹا زندہ رہا تو ان کو ہم نظر کریں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزمان جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں سے تھا تو انہوں نے انکار کیا۔ فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب پیغمبر آیا اس صفت کے ساتھ کہ انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں
جس میں یہود کی بڑی تفصیلات ہے، ان کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پوری کائنات کو قرآن کریم میں دعوت دی گئی، اس میں یہود بھی شامل تھے، لیکن بعد میں خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے دعوت دی گئی، یا بنی اسرائیل، اس لیے کہ یہ اہل علم تھے اور عرب ان سے متاثر تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے کہ آئے یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، ان کو ایمان کی ترغیب دی اور اپنے انعامات ذکر کیے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مان لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثتیں ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ عربوں ان کو مت دیکھو، یہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہے، ان کی یہ خباثتیں ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو کتنا تنگ کیا، عہود توڑے، حیلے کیے، اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مختلف اذیتوں کے اندر مبتلا کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ تو کوئی قابل تقلید لوگ ہی نہیں ہے، یہ آبان اجداداً خبیث چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے یہود ایک نسل پرست قوم ہے، انتہائی متعصب، جن میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان لایا۔ قرآن کریم نے ان کے علماء کے جو اصول عظیمہ ہے وہ ذکر کیے ہیں، یہود کی اصول عظیمہ، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تحریف کرنا، التحریف، تحریف حرف سے ہے، یہ تورات کے اندر لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، کتمان حق چھپاتے تھے۔ نمبر 3، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسرے لوگوں کو عمل کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور چوتھی صفت ہے مداہنت، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، بے جان نرمی، یہ اپنے عوام سے رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق ان کو فتوے دیتے تھے، احکامات کے اندر تبدیلی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ ان کے علماء کی اصول عظیمہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو خباثتیں ہیں قرآن کریم میں، قتل انبیاء ہے، عہد کو توڑنا ہے، اور اللہ کے احکامات کے ماننے میں حیلہ بازی سے کام لینا ہے، سود اور حرام خوری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا، گستاخی کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مختلف صورتوں میں، مدنی صورتوں میں ان کی خباثتیں بیان کی گئی، کیونکہ یہ مکہ میں تو تھے نہیں، اس لیے مکی صورتوں میں ان کا بیان نہیں ہے۔ ان کا مشہور صفت ہے غضب، جہاں یہودی کا ذکر ہوگا قرآن میں تو وہاں غضب کا بھی ذکر ہوگا۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر، اور یہ اتنی متکبر قوم ہے، یہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عوام ہے، انبیاء کے اولاد ہے، اور باقی دنیا کے لوگوں کو یہ خفت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حیوانات کی گوڑے کے نطفے سے پیدا شدہ ہے، لہذا وہ دوسری مخلوق پر ہر قسم کا ظلم روا سمجھتے ہیں اور ان کو انسانیت کے دائرے میں نہیں سمجھتے ہیں۔ یہود تو گزر گئے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی صفات سے بچے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم سابقہ امتوں کی اتباع کرو گے، ہو بہو ان کی روش پہ چلو گے، یہاں تک کہ وہ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ گو کے بل میں گھس چکے ہوں گے تو تم بھی وہاں گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اس سے مراد یہود نصارہ ہے؟ قال فمن، تو آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں
کہ یہود کے نمونے اس امت میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر وہ علماء سوء ہے اور گمراہ قسم کی پیر ہے، جو جاننے کے باوجود، علم کے باوجود حق چھپاتے ہیں، قرآن کریم میں معنوی تحریف کرتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے دین حق کو چھپاتے ہیں، اپنے عوام سے 1 نمبر پیسہ لے کر ان کو 2 نمبر دین فراہم کرتے ہیں۔ یہود عوام کی ایک خباثت یہ بھی تھی کہ انہوں نے مولوی اور پیروں کو خدا کا درجہ دیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ میں اس کا بیان ہے۔ اتخاذ الولد بھی ان کی خصلت ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور اسی طرح اپنی مولوی و پیروں کو خدا کا درجہ دینا، یعنی بغیر دلیل کے ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حلال کو حلال سمجھنا، اور ان کی بات کو قرآن و سنت پر فوقیت دینا کہ فلاں حضرت کی یہ بات ہے، اگرچہ وہ حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب نے فرمایا۔ تو یہ یہودی صفت ہے جو اس امت کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ اس امت کے علماء سوء اور گمراہ پیر یہ یہود کے نمونے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو، یہود کے نمونے دیکھنے اس امت میں تو علماء سوء اور گمراہ پیروں کو دیکھو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانھا۔ مسلمان عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آنکھیں کھولے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات کو نہ مانے۔ دین جہاں سے لیا جاتا ہے وہ قرآن ہے، سنت ہے، پھر فقہا کا فقہ ہے، قول مجتہد۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، علماء ہے، مشائخ ہے، ان کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو فبہا، نہیں ہے تو ان کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر بغیر دلیل کے قبول کیا جائے گا تو یہ یہودیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔